بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ لاہوری چھولے جو ہے ان کی ریسیپی لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ کون سی غلطی کرتے ہو، کہاں پر کون سا جو ہے مثال استعمال ہوتا ہے، چنا جو ہے ان کے لیے کون سا استعمال کرتے ہیں، تو سب کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہاں پر غلطی کرتے ہو تو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم نے یہ چنا لیا تھا، یہ 6 mm والا چنا۔ یہ جو چھوٹا چنا ہوتا ہے کابلی، وہ آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اس کے لیے وہی پرفیکٹ ہے، یہ والا۔ اس میں ایک 12 mm، 8 mm اور 6 mm۔ آپ لوگوں نے 6 mm جو ہے وہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے تاکہ اس میں جو مٹی ہے اور کچرا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو 2 دفعہ جو ہے ہم اس کو اچھی طرح دھو لیں گے، اور اس کا جو پانی ہے یہ ہم نے ڈرین کرنا ہے، یہ والا پانی۔ تو اس کو ہم ابھی پھینک دیں گے، تو دوسری بار ہم اس میں جو ہے وہ پانی ڈال دیں گے۔ بس یہ صاف پانی جب آ جائے تو اتنی دیر تک آپ لوگوں نے اس کو دھو لینا ہے۔ تو یہ ہم نے اچھی طرح دھو لیا۔ اب ہم نے اس کو جو ہے ریسٹ دینا ہے 4 گھنٹوں کے لیے۔ تو چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 گھنٹے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور چنا جو ہے تو ماشاءاللہ وہ اتنا ہی پھول چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے بوائل کر دیں گے۔ تو جس پانی میں آپ لوگوں نے ڈال دیا تھا اسی پانی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے۔ وہ پانی جو ہے وہ ڈرین نہیں کرنا بس، اور ہم اس میں اور سادہ پانی ڈال دیں گے۔ وہ پانی جو تھا وہ کم ہے، اور اس میں جو ہے ہم ½ ٹی اسپون جو ہے وہ میٹھا سوڈا وہ شامل کر دیں گے۔ 1 کلو کے لیے 1 چمچ جو ہے وہ سوڈا، اور یہ ½ ٹی اسپون جو ہے نمک۔ اگر 2 کلو چنا ہے تو اس کے لیے 2 چمچ جو ہے وہ سوڈا۔ تو ماشاءاللہ ابال آ چکا ہے۔ جب ابال آ جائے تو اوپر جو جاگ ہے وہ سوڈے والا، اس کو ہم نے اس سے ریموو کرنا ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سوڈے والا وہ اسی جاگ جو ہے اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ 1 چمچ جو ہے لہسن، اس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ ڈال دیں گے، اور یہ 1/4 چمچ جو ہے سرخ مرچ۔ ہم جو ہے مرچ کم کھاتے ہیں، مرچ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہو۔ جب ابال آ جائے اور جاگ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ریموو کرنا ہے۔ اس کو ہم نے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے پکا لینا ہے۔ اگر کوکر میں آپ لوگ پکاتے ہو تو تب 5 منٹ۔ تو ماشاءاللہ اس نے جو ہے پانی خشک کر دیا ہے، اور اچھی طرح جو ہے وہ گل چکا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ اس میں جو کسر رہ چکا ہے اس کو ہم نے بعد میں ختم کرنا ہے۔ اتنا ہی آپ لوگوں نے پکانا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے لیے ہم تڑکا لگائیں گے۔ تو ½ کپ جو ہے ہم نے آئل لیا تھا، اس کو ہم گرم کر دیں گے۔ اس میں ہم 1 بڑے سائز کا پیاز، اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ لوگ بیچنا چاہتے ہو تو 1 کلو چنے کے لیے 1 کلو جو ہے گھی کافی ہے۔ ہم جو ہے ½ کلو ہم نے لیا تھا، ½ کلو، اور اس میں ہم ½ کپ جو ہے وہ گھی ڈال دیں گے۔ اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے، اتنا ہی براؤن آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے۔ جب براؤن ہو جائے تو اس میں ہم یہ لہسن، ادرک اور سبز مرچ، اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے، اور یہ 10-12 جو ہے کالا مرچ یہ ہم اسی میں ڈال دیں گے۔ پہلے جو ہے ہم اس میں یہ جو کڑی مسالے ہے گرم، وہ ہم شامل کر دیں گے، اور یہ 5-6 عدد جو ہے لونگ یہ ہم شامل کر دیں گے، اور یہ 2 بڑے الائچی یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے، اور یہ 2 ٹکڑا جو ہے دار چینی کا یہ ہم ڈال دیں گے۔ اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے۔ اس کو ہم نے ابھی پانی ڈالنا ہے، بہت سارا پانی، تاکہ اس کو ہم نے 20 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لینا ہے۔ اتنا ہی پانی آپ لوگوں نے اس میں لازمی ڈال دینا ہے۔ تو 20 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے، اتنا ہی پانی ڈالنا ہے۔ چلے جی، تو الحمدللہ 20 منٹ تک ہم نے اس کو ڈھک کے پکا لیا۔ میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے 20 منٹ تک آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے۔ اس کا جو سیکرٹس ہے وہ یہ ہے، آپ لوگوں نے اس کے لیے جو تڑکا بنا لینا ہے اس کو کم از کم یہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ جب 20 منٹ پورا ہو جائے تو ½ چمچ جو ہے ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے، اس کو مکس کر دیں گے۔ اسی ٹائم پر آپ لوگ جب 20 منٹ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے
ہلدی ڈال لینا ہے اور 5 منٹ تک آپ لوگوں نے اس کی بنائی کرنی ہے۔ جب 5 منٹ پورا ہو جائے تو یہ سرخ مرچ یہ 1/4 چمچ جو ہے یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ہم نے پانی رکھ دیا تھا۔ جب اسی طرح 5 منٹ کے وقفے کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں گے، اس کو اچھی طرح حل کر دیں گے۔ 20 منٹ تک ہم نے اس کو ڈھک کے پکا لیا، اور یہ 35 منٹ جو ہے ہم اس کو کھلا پکائیں گے۔ ساتھ میں پانی رکھ دیں گے، اگر پانی کم ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو پانی لگا لینا ہے تاکہ گھی الگ ہو جائے اور مسالہ جو ہے یہ الگ ہو جائے۔ بس اس کا جو سیکرٹس ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تڑکے میں زیادہ ٹائم لگا لینا ہے۔ تو ماشاءاللہ 25 منٹ پورا ہو چکا، اور مسالے نے اپنا گھی جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا، اور ہمارا جو مسالہ ہے یہ اچھی طرح بھون چکا ہے۔ اب اس کا جو گھی ہے ہم نے اس سے ریموو کرنا ہے، یہ گھی جو ہے یہ ہم نے اس سے نکالنا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس نے جو ہے گھی ہے اپنا چھوڑ دیا، اور گھی ہم نے اس سے ریموو کرنا ہے، اچھی طرح ہم نے اس سے نکال لینا ہے تاکہ بعد میں جو ہے ہم اس کے اوپر یہ گھی ڈال دیں۔ یہ اس کے لیے نکالا جاتا ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے یہ۔ تو سارا گھی جو ہے ہم نے نکال لیا، تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ پانی جو ہے یہ گرم ہو جائے۔ تو پانی ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں یہ چنا جو ہم نے پکا لیا تھا وہ ہم نے ابھی اسی میں ڈالنا ہے، اور جو پانی چنے میں پانی کم ہو تو آپ لوگ سادہ پانی ڈال سکتے ہو، اگر پانی زیادہ ہو تو وہی پانی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اس کو ہم نے ابھی 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے۔ جب دم پہ رکھو گے تو آخر میں آپ لوگوں نے جب 1 چمچ جو ہے کالا مرچ ڈالنا ہے، اس کے ہاف آپ لوگوں نے زیرہ، اور اس کے ہاف آپ لوگوں نے جو ہے وہ دھنیا پاؤڈر، 1 چمچ جو ہے ہم نے کالا مرچ بلیک پیپر وہ ڈال دیا، اور اس سے جو ہاف تھا وہ ہم نے زیرہ، اور اس سے جو ہاف ہم نے وہ ڈال دیا دھنیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ 3 چمچ بلیک پیپر ڈال لو گے تو 1.5 چمچ جو ہے زیرہ، اور اس سے جو کم آپ لوگوں نے دھنیا ڈالنا ہے۔ تو ڈھکن رکھ دیں گے، اس کو ہم 10 منٹ کے لیے پکائیں گے، جو کسر ہم نے چھوڑ لیا تھا تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے، اور چنا جو ہے وہ بھی اچھی طرح گل جائے۔ تو ماشاءاللہ چنا جو ہے اچھی طرح پک چکا ہے، اچھی طرح گاڑھا ہو چکا ہے۔ تو ہم نے ابھی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو گھی ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا وہ ہم اس کے اوپر اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا چنا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست و احبابوں کے ساتھ شیئر کر دے، اور خیسر رحمان کو اجازت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی بھی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔